السلام علیکم ناظرین کرام، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی اور پارلیمان کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کی جو کارکردگی ہے، ان کی جو میٹنگز ہیں، ان کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ تو آج ہم نے جس قائمہ کمیٹی کا انتخاب کیا وہ صحت کی قائمہ کمیٹی تھی، نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ۔ اس کی میٹنگ آج ہم نے اٹینڈ کی اور اس میں جو معاملات ڈسکس ہوئے وہ چونکہ عوامی نوعیت کے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو بہتر سمجھا کہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج کی جو قائمہ کمیٹی برائے پارلیمان کا جو ایجنڈا تھا وہ اس میں پبلک نوعیت کا یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے، جو طب کی تعلیم ہے پاکستان کے اندر، وہ کیوں اس قدر مہنگی ہے، اور جو میڈیکل کے خواہاں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر ایک بچے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بڑے ہو کے بنو گے، تو وہ میں ڈاکٹر بنوں گا بڑا ہو کے۔ اب یہ ایک عام سا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو ڈاکٹر، انجینئر، اس طرح کے پروفیشن جو ہے ان کا زیادہ چام محسوس ہوتا ہے اور ان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ آبادی کا زیادہ تر جو نوجوان ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس شعبے میں آئیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایم ڈی کیٹ کا امتحان جس کے بعد مختلف جو میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل کا شعبے سے وابستہ ہونے کے لیے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں، اس میں بڑے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئیں۔ انہی بے ضابطگیوں کا تذکرہ آج کی جو کمیٹی تھی اس میں ہوا، چونکہ آج کی کمیٹی کا جو ایجنڈا تھا اس میں ایک تو پیمز کے حوالے سے تھا اور ایک پی ایم سی یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن جو کہ ڈاکٹروں کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ڈاکٹروں کے امتحانات اور نئے جو آنے والے طلباء ہیں میڈیکل کے شعبے میں ان سے متعلق اس کے جو مینڈیٹ ہیں ان سے متعلق ہوتا ہے۔ تو آج کی کمیٹی میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے ان کی بھی کچھ بات کی ہوئی، وہ ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم آغاز کرتے ہیں پی ایم سی کے ساتھ، جو کہ ابھی تو یہ ادارہ پی ایم ڈی سی بن چکا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلی حکومت کے دور میں اسے پی ایم سی کہا جاتا تھا۔ تو دو قوانین پچھلی حکومت میں پاس کیے گئے، ایک ایم ٹی آئی کا اور ایک پی ایم سی کا، جنہیں کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی ان دونوں قوانین کو ختم کیا۔ آج کی جو کمیٹی کا جو آغاز تھا اس میں سب سے پہلے تو اظہار تشکر کیا گیا اس حوالے سے کہ ایم ٹی آئی اور پی ایم سی کے جو دو کالے قوانین تھے وہ ان کا خاتمہ ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد جو اگلا ایجنڈا آئٹم تھا وہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو یہاں پر معاملات ہیں، چاہے وہ ان کے طب کے شعبے سے وابستہ جو میڈیکل کالج ان کی فیسوں کا معاملہ ہو یا ان کے امتحانات کے اندر جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس کا معاملہ ڈسکس کیا گیا۔ تو اس موقع پہ جو چیئرمین تھے محمد افضل ڈھانڈلہ، ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور زہرا ودود فاطمی ایک ممبر کمیٹی ہیں، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کے اندر جب یہ بے ضابطگیاں سامنے آئیں، مطلب ہے اس کے کویسچن پیپر کے اندر بہت سارے معاملات سامنے آئے اور ان کے رزلٹ کے اندر بہت سارے جو مسٹیکس ہوئیں پاکستان میڈیکل کمیشن اس وقت جو ہوا کرتا تھا اس سے، تو اس سے بہت زیادہ اضطراب پیدا ہوا۔ جو طب کے شعبے کے طالب علم ہیں جو کہ مستقبل کے ڈاکٹر بننے کے خواہش مند تھے، ان میں بہت بڑے پیمانے پر ان میں تشویش کی لہر دوڑی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو معاملہ تھا، جو اس شعبے سے متعلقہ جو ہمارے طلباء ہیں ان کو جو اسکالرشپس دیے گئے، ان اسکالرشپس کو روکنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آیا۔ اس پر بھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے جو رجسٹرار تھے ڈاکٹر سلیمان، انہوں نے جواب یہ دیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ کل 437 جو درخواستیں تھیں ہمیں موصول ہوئی تھیں اس معاملے کے لیے۔ 4 دسمبر 2021 میں یہ آغاز کیا گیا اسکالرشپس کا، اور 437 میں سے ٹوٹل 301 جو اسکالرشپس دیے گئے تھے۔ لیکن روکنے کی وجہ بیان کرتے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ آڈٹ کی طرف سے یہ آبزرویشن تھی کہ یہ پی ایم سی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، چونکہ پی ایم سی ایک ٹرسٹ نہیں ہے، تو اس معاملے کو انہوں نے روکا۔ لیکن ان کا کہنا تھا جن طلباء کو اسکالرشپ دے دیا گیا ہے ان کی تعلیم جاری رہے گی۔ لیکن یہاں پر جو کمیٹی کے جو
اکثریتی ممبران تھے انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ واویلا کیا کہ پاکستان کے اندر جو عام آدمی کے لیے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ممکن نہیں ہے، چونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی اس قدر زیادہ ان کی بھاری بھرکم اس کے اخراجات ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. اور جو بات کی جاتی ہے جو حکومتی خرچ پر یا جو میرٹ پہ جو بچے آتے ہیں ان کی سیٹیں اس قدر کم ہیں، کیونکہ کم ہونے کی وجوہات کا تذکرہ ان کا کہنا تھا کہ جب میڈیکل کی طالب علم آتے ہیں تو ان کو لازم بات ہے ان کو پریکٹس کے لیے ان کو بیڈز چاہیے، ان کو مریض چاہیے کہ جن پر وہ اپنے اس میڈیکل کے شعبے کی، آپ کو پتہ ہے کہ MBBS کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت بڑا جو وقت ہوتا ہے وہ مریضوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان کے پریکٹیکل کی شیپ میں، یعنی پریکٹس سے کہا جاتا ہے اس شعبے کی. تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے ان سرکاری ہاسپٹلز میں بیڈ کم ہیں اور طالب علم زیادہ ہیں، تو اس پر محمد افضل ڈانڈلہ جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری یہ جو حکومتی جو کمیٹی ہے یہ اس طرح کرے کہ پرائیویٹ جو بیڈز ہیں انہیں اڈاپٹ کر لے تو تب بھی یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. ناظرین، اس سے جڑے اور بھی معاملات کو آئندہ بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.